في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی ہے. یہ موسم جس سے ہم گزرنے والے ہیں، آنے والا ہے، یہ حج کا موسم ہے. اسلامی جنتری کا، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم عبادت کو امت مسلمہ پر فرض کیا ہے. آپ کو معلوم ہے اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی 5، 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، 5 ستون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ شہادت کا اقرار، نمازوں کی پابندی، روزہ، زکوٰۃ اور حج من استطاع الیہ سبیلا. جس کسی کی طاقت ہو یہ حج کرنا اس پر فرض ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں میں نماز، روزہ، یہ عام عبادت ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا. غریب، بادشاہ، رعایا، جب ہر کسی پر، مریض پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو فرض کیا، روزے کی رخصت دیا. لیکن ایک عبادت جو مال سے متعلق ہے، زکوٰۃ، امیروں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. اس کا مقصد بھی بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. معاشرے کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، معاشرے کے غریبوں پر، فقراء پر، جو اس کے مستحق ہیں، ان پر تقسیم کر دی جائے گی. حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی عبادت ہے جو امیر پر فرض ہے، جس کے اندر سفر حج کی طاقت ہو، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے. سہولت کا مطلب راستہ پرامن ہو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہے، حکمرانوں کی طرف سے پابندی نہ ہو. یہ تمام شرائط کے ساتھ حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کیا. ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جب آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تو صحابی رسول نے پوچھا کیا ہر سال اللہ کے نبی؟ آپ خاموش ہے، پھر آپ نے اپنا جملہ دہرایا. صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہر سال ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر اپنا جملہ دہرایا. تو پھر صحابی نے پوچھا کہ ہر سال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو
میں جتنا بتاتا ہوں اس پر عمل کیا کرو، اگر میں کہتا ہاں تو تم کو طاقت نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو، حج جیسی عظیم عبادت کو معاشرے کے امیروں پر فرض کیا ہے۔ اس لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يرزق۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں حج میں جلدی کرو، حج میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مستقبل میں آنے والے ایام میں تمہارے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ ہم عام طور پر ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر بھارت کا، بچوں کے کام، شادیاں، نوکریاں، سب دنیا بھر کے کام ہونے کے بعد حج کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک تو اس کا خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے یہ حج اور عمرہ جس طرح یہ کیر بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ عمرہ یا حج جو آدمی کرتا ہے اس کا مال گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا مال جو ہم خرچ کرتے ہیں، جو خرچ ہم لگاتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات میں، بہت سارے خرچ اخراجات اپنے ذمے لے لیتے ہیں، لیکن حج اور عمرے کا جو خرچ ہوتا ہے یہ فی سبیل اللہ کرتے ہم اپنے ہاتھ سے خرچ، اپنے عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فی سبیل اللہ کے خرچ میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے حج میں جلدی کیا کرو۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران کی بیان کیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی خاطر لوگوں پر حج کو فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیں الفاظ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی خاطر حج کرنا چاہیے، حاجی کہلانے کے لیے، ایڈریس میں لکھانے کے لیے، ریشن کارڈ میں، اس میں وہ آدھار کارڈ میں، نیم پلیٹ میں لکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر حج۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کسی کی طاقت ہو مال خرچ کرنے کی، گھر بار والوں کا خرچ برداشت کرنے کی جس کے اندر استطاعت ہے، ایسا آدمی ضرور حج کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن کفر، جو آدمی اس عظیم عبادت سے منہ پھیرتا ہے، لا تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ جہانوں سے، یعنی آپ اس کا شکر ادا کریں نہ کریں، عبادت کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اپنی خاطر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے مٹانے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ چھوٹی سی عبادت کیوں نہ ہو، جیسے مثلا وضو ہے، وضو ہم کرتے ہیں اپنی پاکی صفائی کے لیے، روحانی طور پر ہمارے گناہ اس میں معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کے پانی کا وہ قطرہ ایک مومن کے ناخن سے گرتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی عبادت وضو، یہ بڑی سی بڑی عبادت حج، اس میں بھی کیا ہے، حج یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو آدمی کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے افضل عبادت، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ان دیکھے، بغیر دیکھے کہ ہم اللہ پر ایمان
ایمان رکھتے ہیں، مضبوط رکھیں ایمان۔ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ جو نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوتا، جو نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کے مشیت سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات ایمان باللہ کے بارے میں یاد رکھیے، ہماری تقدیر، ہمارا مستقبل، ہمارا حال، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس لیے یقین اللہ تعالیٰ پر جتنا مضبوط ہمارا رہے گا، اتنے کاموں میں برکت ہوگی، اتنی آسانیاں پیدا ہوں گی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذہنی سکون اور راحت میسر کرتا ہے۔ اسباب اپنانا چاہیے، اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ان اسباب کو کامیاب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں، آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، لیکن عین وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسی اڑچن آتی ہے کہ پورا کرایا کام پورے کا پورا فیل ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہونی چاہیے، یہ اللہ کی مشیت سے ایسا ہوا ہے، اس کے ٹوکنے سے، اس کے کرنے سے ایسا ہوا ویسا ہوا۔ یہ انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو مجھے اور آپ کو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تو جو کرتا ہے میں اس سے خوش ہوں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہیں، جو آپ نے احکامات ہمیں بتائے ہیں اس سے میں راضی ہوں، اس پر میں خوش ہوں۔ ایمان باللہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جس کا ایمان اللہ کی ذات پر اخلاص کے ساتھ ہو جائے تو زندگی اس کی بدل جاتی ہے۔ ہمارے اندر کمی، کمزوری، ہماری خامی یہی ہے کہ ہم وسائل پر زیادہ اعتماد اور تکیہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر کما حق اعتماد نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بہت سارے مقامات پر، بہت سارے کاموں میں بے برکتی ہم محسوس کرتے ہیں۔ وقت کا تقاضا اور ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر کہ حق جیسا اس کی ذات پر ایمان رکھنے کا حق ہے، اس طرح ایمان لائیں۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا اس کے بعد ایمان باللہ کے بعد کیا عمل اللہ کے نبی اچھا ہے، سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے وقت اور حالات کے مطابق جہاد ہوتا ہے۔ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، مثلا ظلم عام ہے معاشرے میں۔ اب ہمارا جہاد یہ تو کیا ہے، بندوق، تلوار، توپ، تفنگ کا نہیں ہے۔ یہاں پر میرا آپ کا جہاد، ہم اپنی زبان سے جہاد کریں، ہم اپنی تقریروں میں ظلم کی مذمت کریں، ظالم کو اس کے انجام سے ڈرائیں، مظلوم کو اللہ کی ذات سے امید دلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا اجر اور اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ یہی چیز ہے جہاد کے کیا مطلب ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں آدمی کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جہاد تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر نکلے اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ختم ہو جائیں، اس میں سے کوئی بھی چیز نہ لوٹے، تو یہ افضل جہاد ہے، تو سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آدمی ایسے حالات میں گر جاتا ہے، ایسے حالات پیش آتے ہیں جہاں پر آدمی کو حق بولنا پڑتا ہے، یہی اس کا وقت کا جہاد ہوتا ہے۔ یہ اس پر آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام، ہمارے صحابہ، تابعین، ائمہ دین، جب بھی کسی بھی چیز میں دیکھتے کہ حق کے خلاف ہے تو ان کا افضل جہاد یہی ہوتا تھا کہ ظالم کو یا اس وقت کے بادشاہ کو
اس کی غلطی کی نشاندہی کراتے تاکہ وہ اپنی آخرت کو سنوار لے اور لوگوں کو رعایت و راحت پہنچا سکے۔ تیسرا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس حدیث کو بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ حج مبرور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، جیسے کچھ اس کی نیت ہے، جیسے کچھ اس کا اخلاص ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیتا ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہے کہ اس کی جزا، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی، قرآن مجید میں خود بتایا کہ جو آدمی حج کے دوران فسق و فجور نہیں کرتا، جو آدمی حج کے دوران جھگڑے فساد سے بچ جاتا ہے، آدمی جنسی تعلقات سے بچ جاتا ہے، جو انسان دوسروں کے لیے مضرت اور نقصان کا باعث نہیں بنتا، ایسا انسان کا حج مبرور ہوتا ہے۔ علماء نے کہا حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد آدمی اپنے گناہوں کی طرف نہیں لوٹتا، جو پرانے گناہ اس کے ہیں حج سے پہلے جو ہوئے تھے ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹتا۔ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آدمی حاجی کے اندر عبادت سے دلچسپی ہوتی ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہے کہ وہ آدمی پاکی صفائی کی زندگی، طہارت کی تقوی کی زندگی کرتا ہے، یہ حج مبرور ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور اور حاجی جو آدمی حج کے سفر کے دوران گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے نبی فرماتے گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنما ہے، آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے، گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ اس لیے حاجی کو اس بات کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ لوٹنے کے بعد مجھے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ سب سے افضل عمل ایک مومن کا جہاد ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارا جہاد عورت کا جہاد حج ہے، اتنی بڑی عبادت ہے حج۔ آج اس کو ہم آسان سمجھ گئے ہیں، حج مسنون طریقے سے ادا کرنا، سنت کے مطابق ادا کرنا، اس کے ارکان کو پورے توجہ کے ساتھ ادا کرنا واقعی بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بڑی عمر والوں کا، کمزوروں کا اور عورتوں کا جہاد حج ہے، کیونکہ بڑی عمر والے بزرگ جن کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے، یہ لوگ کمزور اور عورتوں کا جہاد حج ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں بتائے ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ یہ بات ہم کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حج تمتع میں آدمی پہلے اپنا عمرہ ادا کرتا ہے، پھر 8 تاریخ کو احرام بن کر حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھا کر مینا جاتا ہے، وہاں سے پھر عرفات جاتا ہے، وہاں سے پھر مغرب کے بعد مزدلفہ پہنچتا ہے، پھر 10 کی صبح کو جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، پھر اس کے بعد حرم کو جاتا ہے، حلق کر کے حرم میں طواف افاضہ کرتا ہے، پھر مینا واپس آ کر 11-12 کی انتظار میں رہتا ہے۔ یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اپنے 10 تاریخ کو آدمی اور حاجی اور حاجیہ اپنے قربانی بھی کرتے ہیں، وہ دم کہلاتا ہے، وہ حج تمتع ہے۔ حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا مجھے حج تمتع کی فضیلت معلوم ہوتی تو میں حج تمتع کرتا نہ کہ قران۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ شام سے آتے ہوئے تم ملک شام سے قربانی کے جانور لے آؤ،
تو وہ لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا نیت کیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی نیت کے برابر، آپ کی نیت کے تابع میری نیت ہے۔ تو کہا کہ میں نے حج قران کی نیت کی ہے۔ تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج قران کی نیت کی۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی عمرہ کرتا ہے، حلال نہیں ہوتا، حالت احرام میں رہتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے، قرنہ کے معنی ملا دیا۔ حج اور عمرے کو حاجی ملا دیتا ہے، اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ جب 10 ذی الحجہ کو وہ پورے وہ یہ کرتا ہے، جمرات پر کنکریاں مار کر حلق کر کے سل ڈس ملتا ہے، تو اب وہ حلال ہوتا ہے، اس لیے اس کو حج قران کہا گیا۔ اس کے بعد حج افراد صرف حج کرتا ہے، اس پر قربانی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا ہمارے معاشرے میں حج کی ترجیح دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، حج ایک والہانہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، معتمر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دیا، عمرہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دعوت دیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، جب دعائیں کی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم اب حج کا اعلان کیجیے لوگوں میں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ اب یہ حج کا اعلان جو آدمی جائے گا حج کو، وہ اس کے لبیک کہا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے یہ حج مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنتوں کو اور پھر اللہ کے حکم پر آدمی جو مال خرچ کرتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو، ہم جو آدمی مستطیع نہیں ہے وہ دعائیں کریں، کیونکہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ رشک نہ کریں، آپ حسرت سے کسی حاجی کو دیکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں بھی تمنا ہے کہ میں تیرا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ دعائیں کریں، رزق حلال کی برکت کے لیے دعا مانگیں۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ تعلیم انسان کو غربت سے نکالتی ہے، تعلیم انسان کو عزت دلاتی ہے، تعلیم انسان کو ایک اچھا شہری بناتی ہے۔ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے اسی کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کا مطلب SLC ختم نہیں، بچوں کو اچھی تعلیم دلائی ہے تاکہ بچے اچھے شہری بھی بنے، ہماری آرزو کے مطابق بچوں کی زندگی بھی اچھی ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی دعا کو سنتا ہے، اس لیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ معتمر کو عمرہ کرنے والے حاجی کو اللہ تعالیٰ دعوت دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہ جو اعلان ہوا لوگ جا رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا، فَسَأَلُوهُ، اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے سوال کیا، فَآتَاهُ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری سہولتیں ہونے کے باوجود حج اور عمرہ کر نہیں پاتے بیچارے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن دعا اخلاص کے ساتھ کیجیے، برکت دعاؤں کے اندر ہے، دعا کیجیے، بڑی سی بڑی دعا کیجیے۔ میں کہتا ہوں خاص طور پر حج اور عمرے کی دعا کرتے رہیے، اللہ ضرور ایک دن آپ کی تڑپ اور آپ کی خواہش کو دیکھ کر ضرور آپ کو خانہ کعبہ تک لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حجاج گئے پہنچ چکے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی عبادتوں کو قبول فرما، اہم مقامات پر ہمیں یاد کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ مولا ہم تیرا شکر اور احسان بجا لاتے ہیں
کہ تو نے ظالموں کو اقتدار سے روکا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ہم کو نیک اعمال کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ کر مولا، ہم پر ایسوں کو مسلط نہ کر جو نہ تجھ سے ڈرتے ہیں، نہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ انسانیت پر رحم کھاتے ہیں۔ ایسوں کو اقتدار سے روک کر رکھ لے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان آ رہے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا ہم سب کی آنے والے دنوں میں حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعا ہے ہر گھر میں قربانی کا جانور کٹے، ہر گھر کے اندر خوشیاں نصیب ہوں۔ چلتے ہوئے ایک بات یہ عرض کروں آپ کو کہ ذی الحجہ کا چاند جو ہی نظر آئے، جو آدمی قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو تراشنے سے رک جائیں۔ جو لوگ داڑھی اب بھی صاف کرتے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اس کو داڑھی کو بڑھانے کی فکر کریں، ایک عظیم سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق اللہ سے مانگیں اور اپنے خواہشات کو پیچھے کر سنت رسول کو آگے کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ قربانی کے جانور خرید سکتے ہیں وہ خریدیں، جو لوگ حصہ لے سکتے ہیں ضرور حصہ لیں، ضرور حصہ لیں۔ قربانی بہت اہم عبادت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو شریعت کا پابند بنائے، اللہ ہم کو عبادت کی توفیق نصیب فرما، مولا ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی بخشش فرما۔ جب تک دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ کبار علماء کی صحت اور عافیت کی ہم دعا کرتے ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مرحوم اساتذہ کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی دے۔ جب تک دنیا میں عزت سے رکھ، جب موت ہے تو کلمہ طیبہ پر ہم کو موت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین یا ذا الجلال والاکرام۔